نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 80 سے دیکھیں. یہاں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں تمام نبی کے واقعات بتا رہے ہیں، کس نبی کی قوم نے کیسا کیا اور ان کے پاس کس طرح کے عذاب آئے. تو اب الگ الگ قوم کا ذکر ہوا. اب ذکر ہے یہاں پر لوط علیہ السلام کا. حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی ایک پیغمبر تھے. یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کا قصہ بیان فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کے علاقے کی طرف بھیجا. یعنی سدوم کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کو نبی بنا کر بھیجا. اور یہ جو سدوم ہے یہ بیت المقدس اور اردن کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں آتا ہے. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سدوم کی جو زمین ہے وہ بہت زیادہ زرخیز ہے، یعنی بہت زیادہ فرٹائل ہے وہاں کی زمین، اور وہاں پر پیداوار بہت زیادہ اچھی ہوتی تھی. وہاں پر ہر قسم کے پھل، غلے، پھول وغیرہ بہت پیداوار بہت اچھی ہوتی تھی. ایگریکلچر بہت اچھا تھا وہاں کا، زبردست پیداوار ہوتی تھی. اور یہاں کے لوگ رہنے والے، یعنی یہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ اس میں یعنی جو وہاں کی نعمتیں تھی اور عیش اور عشرت تھی، وہاں کی آب و ہوا، اس میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہدایتوں کو، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہدایت ان کو دے رکھی تھی اس کو بھول چکے، اور ان کے اندر غیر انسانی طریقے پیدا ہو گئے. یعنی عیش اور عشرت میں اس طرح مبتلا ہو گئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بنا رکھی تھی ان کو بھی کراس کر دیا اور حد سے آگے بڑھ گئے. اور بہت زیادہ نافرمان اور بے حیا قوم تھی، فحش کام کرنے لگی تھی، اور ایسے کام جو پہلے کسی نے نہیں کیے. تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 80 سے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا یہاں پر ہے نہیں، یہاں پر محذوف ہے. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ الگ الگ نبیوں کی بات بتا رہے ہیں تو اس لیے اس میں جو ہے بھیجا آیا. ٹھیک ہے، تو اگر لوط علیہ السلام کو، یعنی لوط علیہ السلام کو کیا کرا، آٹومیٹیکلی جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی لوط علیہ السلام کو بھیجا. جب ٹھیک ہے، جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو. جب آتا ہے تو اس کے آگے یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو. یعنی جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ یاد کرا رہے ہوتے ہیں پرانا بیک. ٹھیک ہے، تو جب قالا، اس نے کہا. کس نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے کہا. لقومہ، لی مطلب لیے، قومی مطلب قوم، اور ہی اس کی قوم کے لیے، یعنی اپنی قوم سے. تو جب کسی سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ لی کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. تو یعنی جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، آتاتونا، مطلب کیا، یہاں پر کویشچن کے لیے آیا ہے، کیا تاتونا، تم سب آتے ہو. آتا یا آتی سے آیا ہے. تاتونا، کیا تم سب آتے ہو، فاحشتا، بے حیائی کو. یعنی تم بے حیائی کے کام کرنے آتے ہو، یہ ہے مطلب. کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، فحش بے حیائی. ماں، نہیں، ماں مطلب یہاں پر ہوگا نہیں. سبقا، پہلے کی. سبقا ہوتا ہے سبقت کرنا مطلب پہل کرنا، اسٹارٹ کرنا. تو وہی ہوتا ہے سبقا، جو پہلے کی. کم، جو نہیں پہلے کی. کم، تم سے، یعنی تم سے پہلے نہیں کی. تو سبقا فعل ماضی ہے یہ، اور یسبقو فعل مضارع، اسبق فعل امر. نہیں سبقت کی تم پر، یعنی نہیں پہلے کی تم سے. بیہا، اس کو. من احدم، کسی نے بھی. من مطلب سے، احدن کسی نے بھی، یعنی کسی میں سے بھی. یعنی سمپل لینگویج میں کیا کہیں گے، کسی نے بھی نہیں کی. من العالمین، من مطلب سے عالمین، تمام جہانوں میں سے. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، یعنی لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قوم کی طرف بھیجا، سدوم کی قوم کی طرف بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ ان کے اندر بے حد بے حیائی پھیل گئی تھی.
ایسی بے حیائی جس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، ان سے پہلے یہ بے حیائی کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہومو سیکشولیٹی کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ جو ہے گے اور لیسبین کا سسٹم یہیں سے ہی سٹارٹ ہوا تھا۔ گے کو اسلام میں لباتد کہا جاتا ہے، یعنی عربی میں لباتت کہا جاتا ہے گے کو، اور لیسبین کو سحاق، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پر ہومو سیکشولیٹی کی شروعات یہیں سے ہوئی، اور یہ جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایسے اللہ تعالیٰ نہیں بناتے لوگوں کو، یہ لوگ خود ایسے بنتے ہیں۔ اور گے اور لیسبین والا سسٹم اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا ہوتا، انسان کے اندر نہیں ہوتا یہ، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، قدرتی ہوتا، تو اس پر یہ اتنا بڑا جرم نہ ہوتا، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ ایک بہت بڑی بے حیائی ہے، کیونکہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو۔ جس چیز سے نقصان ہوتا ہے وہ چیز اسلام میں بین ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف بے حیائی ہے، اور اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں، جو ایک شادی شدہ زندگی جو بسر کرتے ہیں، یعنی ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے، ان سے جو ہے ایک بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے بچے پیدا کرنا، یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور اس کا ایک طریقہ بنا دیا کہ کس طریقے سے ہوں گے، اور اگر الٹے سیدھے طریقے استعمال کیے جائیں یا پھر غلط کام کیے جائیں یا صرف یہ کام صرف مزے کے لیے کیے جائیں تو وہ جو ہے منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شادی شدہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بس ایک وہی جو ہے چیز وہ جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقے اگر اختیار کیے جاتے ہیں تو وہ طریقے جو ہیں وہ غلط ہیں، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بھی ایکسپلین کریں گے، اور وہ حرام ہیں۔ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی غلط کام کرنا یا سوچنا یہ زنا ہوتا ہے اور یہ منع ہوتا ہے۔ تو یہ جو بے حیائی تھی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے اس کی شروعات ہوئی تھی، ہومو سیکشولیٹی کی شروعات ہوئی تھی، اور اس قوم پر اسی وجہ سے عذاب آ گیا تھا اس کام کرنے کی، اور یہ اتنی کھلم کھلا یہ کام کرتے تھے کہ ان کی مجلس میں بھی، یعنی جب یہ بیٹھے ہوتے تھے، ان کی میٹنگز چل رہی ہوتی تھی، تو میٹنگز میں بھی یہ شروع ہو جایا کرتے تھے، راستوں میں بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، لوٹ کر اور پھر غلط کام ان کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو یہ سجھا رکھا تھا کہ تم جو ہے یہ کام کرو، اور تمہیں جو ہے اس کام کرنے میں مزہ آئے گا، اور تم جو ہے، اور تم ترقی بھی ہے، تم جو ہے تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور یہ کام اور کرو گے تو تمہیں جو ہے دلی سکون بھی ملے گا۔ اس طرح سے شیطان نے ان کو یہ بات سجھا رکھی تھی، اور آج کل بھی دیکھیں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، گے اور لیسبین والے سسٹم کو بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، ڈزنی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، بچوں کے اندر یہ بات لائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ پہلے یہ کرسچینٹی میں بھی بین تھا، کرسچنز اس کو بہت غلط سمجھتے تھے، لیکن اب اس کی تائید وہ بھی کرنے لگے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے جو ہے اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو اپنے بچوں کے سلیبس میں، اسکولز میں، اور جب ایڈمیشن کرا رہے ہوں یا سلیبس کو چیک کریں، یا بچے جو کارٹون دیکھ رہے ہیں، ڈزنی چینل اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، اگر بچے آپ کے کچھ کارٹونز دیکھ رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں تو ان کو دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کہیں اس کے اندر یہ ہومو سیکشولیٹی والا پارٹ تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل یہی وہ دکھا رہے ہیں، وہ پرانے کنسیپٹ انہوں نے ختم کر کے زیادہ تر کنسیپٹ اب وہ یہی لے کر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ ایک پروپیگنڈا باقاعدہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس میں وہ بچوں کو شروع سے ہی مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کورٹ نے اس کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اس ریلیشن شپ کی اجازت دے دی۔ تو اپنے بچوں کو دیکھیں، جب کارٹون دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، فلمز دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا بچہ کس لائن کی طرف جا رہا ہے، کس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے یا کس چیز کو وہ غلط سمجھ رہا ہے، اور جو چیز اسلام میں غلط ہے وہ ہر لحاظ سے غلط ہے، اس کو بچوں کو بتائیں کہ اس کے اندر کیا غلط ہے۔ اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی قوم گزری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا تھا، اور اتنا سخت عذاب بھیجا تھا، اگر ہم بھی اس میں مبتلا ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائیں گے، اور سخت عذاب ہمارے اوپر آئیں گے۔ تو ان کو سمجھائیں، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، اگر ایسی باتوں میں دیکھیں اپنے ہی گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے۔
اور اس کے اوپر سخت سخت سزائیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، یعنی بعد میں جو خلیفہ آئے ہیں، یا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کچھ کیسز آنا شروع ہوئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تم ایک بے حیائی کو آتے ہو، ایسی بے حیائی جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی، یعنی تم نے اتنی گندے کام کرتے ہو کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا نہ سوچا کہ تم سے پہلے یہ بے حیائی کسی نے کی ہوگی۔ انکم، آیت نمبر 81 دیکھیں، انکم، بے شک تم، لا تاتونا، ضرور تم آتے ہو، اتیاتی سے ضرور تم آتے ہو، فعل مضارع، رجالا، مردوں کے پاس، رجل کی جمع رجال، مردوں کے پاس، شہوتن، شہوت کے لیے، یعنی اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے یا غلط کام کے لیے، شہوت کے لیے، من دون الناسی، من مطلب سے، دونی یعنی علاوہ، نسائی، عورتوں کے، نساء عورتوں کے علاوہ سے، یعنی شہوت یعنی لسٹ فلی آتے تھے، یعنی مردوں کے علاوہ، عورتوں کے علاوہ سے وہ مردوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ بلکہ انتم، تم، قوم ہو، مسرفون، حد سے گزرنے والی، اسرفا یسرفو سے بنا ہے، یہ فاعل ہے، فاعل جمع، اور اسراف سے بنا ہے، اسراف کہتے ہیں حد سے گزرنے کو، یعنی حد سے بڑھنے کو، تو وہ قوم حد سے بڑھ چکی تھی۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام کی، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن، شہوت کے لیے، لسٹ فلی، من دون النسائی، عورتوں کے علاوہ سے، بلکہ تم قوم ہو، مسرفون، حد سے بڑھنے والی، یہ تم حد سے بڑھے ہوئے ہو۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور صرف گندے کام کے لیے جایا کرتے تھے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ اسلام نے اگر یہ جوڑا بنایا ہے، اسلام نے اگر ایک شادی شدہ زندگی بنائی ہے، اور اس میں بھی اگر کچھ بنایا ہے تو وہ بھی فائدے کے لیے بنایا ہے، کہ اس سے کچھ پروڈیوس ہو، اس سے بچے پیدا ہوں، اور وہ جو ہیں بچے پیدا ہوں، اور ان کی ایک اچھی پرورش ہو، یعنی اسلام میں یہی ہے کہ ان کی ایک اچھی پرورش ہو، بچے پیدا ہوں، اچھی پرورش ہو، اور جس کے زیادہ بچے ہوں گے اس کو جو ہے زیادہ پسندیدہ بھی پھر مانا جاتا ہے اسلام میں۔ ایسی بہت ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں کہ جس سے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہوگی وہ بہت زیادہ بڑی نظر آئے گی قیامت کے دن۔ تو اس کے علاوہ جو مرد کے پاس جاتے ہیں اور عورت کے پاس جاتی ہے، اس سے صرف بے حیائی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر جب مردوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آنا شروع کر دیا تھا اس قوم نے، تو وہاں پر ایک اور برائی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جو لڑکیاں ہوتی تھی، جو فیمیلز ہوتی تھی، وہ بھی پھر مردوں کی طرح اپنے آپ کو دکھانے لگی تھی، یعنی مردوں کی طرح کپڑے پہننا اور مردوں کی طرح اپنے آپ کو دکھانا، تاکہ ان کے جو مرد ہیں ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، یہ بھی ایک ان کے اندر شروع ہو گیا تھا۔ تو ایک برائی جو ہے وہ بہت ساری برائیاں پیدا کرتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ اور پھر اور اس کی جو سزا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو گے اور لیسبین والا سسٹم ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ارتکاب کرنے والے، فاعل اور مفعول یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یعنی جو یہ کام کرتے ہیں اور کرنے والے، دونوں کو قتل کر دو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدھا زمین میں دبا کر ان پہ جب تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ اسی طرح لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش کو دبا دیا جائے۔ یہی رائے حضرت ابو بکر کی تھی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ تھی کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے، یعنی جو عمارت کھوکھلی ہو چکی ہے، اس عمارت کے نیچے کھڑا کر کے ان پر وہ عمارت ڈھائی جائے، ان کو ایسی سزا دی جائے۔ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینکا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں، یعنی ایسا کام کرنے والے کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں واجب القتل ہیں، کیونکہ قتل تو دونوں کو قتل کر دیا جائے تو کہا ہے چاہے کسی بھی طرح کیا جائے۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے، رجم ہونی چاہیے۔ اور بعض علماء نے بتایا جو سزا زنا کی ہوتی ہے وہی سزا ایسے کام کرنے والوں کو دی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیضہ عورت سے مباشرت کی، یعنی جو پیریڈز ہو رہے ہوں،
ایسی عورت سے اگر انٹرکورس کیا ہو یا قوم لوط والا عمل کیا ہو، یعنی گے اور لیسبین والا سسٹم، یا کسی کاہن یعنی نجومی کے پاس گیا ہو اور اس کی پیشن گوئی کی تصدیق کی، یعنی ہاتھ دکھانے والے جو ہوتے ہیں، فیوچر بتانے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس گیا ہو اور ان کی تعلیم کو مان لیا، تو اس نے کفر کیا، جو اس چیز کا کفر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس نے اس کا انکار کر دیا، یعنی ایسے کام کرنے والوں کو۔ تو دیکھیں کتنی سخت سخت سزائیں الگ الگ لوگوں نے فتویٰ دیا، اور الگ الگ لوگوں نے اتنی سخت سزائیں اس کی مقرر کی ہیں ایسے کام کرنے والوں کے لیے۔ پھر آیت 82 دیکھیں، وما کانا، اور نہیں تھا، جواب قومی ہی، ان کی قوم کا، اللہ مگر ان یہ کہ قالو، انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکال دو انہیں، اخرجا یخرجو ہوتا ہے نکالنا، اخرجو نکال دو، ہم انہیں، کنہیں، لوط علیہ السلام کو، من قریتہم، من قریتکم، من مطلب سے قریہ کہتے ہیں بستی، اور کم تمہاری بستی سے، یعنی اپنی بستی سے، ٹاؤن سے، انہم، بے شک وہ، اناسن، لوگ ہیں، اناس لوگ ہیں، جمع ہے یہ، ناس بھی لوگوں کے لیے آتا ہے، اناس بھی لوگوں کے لیے آتا ہے، یتطہرون، جو بہت پاک باز بنتے ہیں، یتطہرون یعنی جو بہت پاکیزہ بنتے ہیں، پاک باز بنتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پیور سمجھتے ہیں، تطہرا، یتطہرو، تطہر، فعل مضارع ہے یہ، یعنی جب لوط علیہ السلام ان کو منع کر رہے تھے، جب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ اس عمل کو مت کرو، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، تو ان کی بجائے وہ لوط علیہ السلام کی بات کو سمجھتے، انہوں نے کیا کہا، لوط علیہ السلام کو ہی اور ان کے ماننے والے جو تھے، ان کے فالوورز جو تھے، جو ایمان لے کر آ گئے تھے، کیا کہا، ان سب کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ اپنے آپ کو بہت پاک باز سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بنتے ہیں، بہت نیک بنتے ہیں، ان کو باہر نکال دو، یہاں پر رہنے مت دو۔ اس طرح سے ان کی قوم جو ہے باتیں کرنے لگی، یعنی کیونکہ لوط علیہ السلام غلط کام کے لیے منع کر رہے تھے، تو کیا کر رہے تھے جواب میں، وہ سوچ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کا ہی بائیکاٹ کر دیں اپنی بستی سے۔ آیت 83 دیکھیں، فَأَنْجَيْنَاهُ، فا مطلب تو، انجینا، نجات دی ہم نے، انجا ینجی سے، انجینا، ہم نے نجات دی ہو اسے، کسے، لوط علیہ السلام کو، یعنی اور ان کے جو ماننے والے تھے، تو نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اہل مطلب لوط علیہ السلام کے گھر والے اور ان کے گھر والوں کو، اللہ سوائے امرأتہ، ان کی بیوی کے، امرات کہتے ہیں بیوی کو، عورت، بیوی کے، کانت، وہ تھی، کانا یکونو سے، کانت فیمیل کا سیگا، وہ تھی، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، غابرین، غابر کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کو۔ دیکھیے گرد اور غبار بھی جو ہوتا ہے نا، وہ اسی سے ہوتا ہے، گرد اور غبار بھی کیوں کہا جاتا ہے، جب گرد اور غبار اٹھتی ہے، جب انسان چلتا ہے اور ڈسٹ اٹھتی ہے اس سے، تو وہ اس کے قدموں کے پیچھے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح غابرین ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس قوم کے اوپر عذاب آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے گھر والے، اہل، ان کو بچا لیا، باقی سب عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی بیوی بھی ساتھ میں، ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بیوی نے بھی بہت غلط کام کیا تھا۔ جب فرشتے آئے تھے، کیونکہ یہ واقعہ پہلے گزر چکا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے، اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، تو وہی فرشتے پھر پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، پھر وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ان کو عذاب دینے کے لیے، جو کہ گزر چکا پیچھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے کر آئے تھے ان کے لیے کھانے کے لیے فرشتے، لیکن کھاتے نہیں ہیں، یہ سب جو واقعہ گزر چکا، اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ جب وہ فرشتے انسانی روپ میں آئے تھے تو بہت خوبصورت مرد بن کر آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے بات کرنے لگے، تو ان کی بیوی نے غلط کام کیا، اور ان کی بیوی نے یہ بات سب کو بتا دی جا کر، ان کی بیوی نے جو ہے اپنے مردوں کو بلا کر لے کر آ گئیں وہ، اور کہا کہ ہمارے پاس بہت خوبصورت مرد آئے ہیں، آ جاؤ، یعنی غلط کام کے لیے، بدکاری کے لیے انہوں نے باہر یہ بات بتا دی، اور وہ مشہور ہو گئی، اور سارے کے سارے مرد جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے، یعنی ان کے اوپر آ گئے، ان کے گھر میں آ گئے، لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے۔ تو
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی اس عذاب میں مبتلا کیا۔ تو غلط کام کرنے والے، اگر کوئی بھی غلط کام میں ساتھ دیتا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی اولاد ہو، اگر یا کسی کی بھی بیوی ہو، یا کسی کا بھی شوہر ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی غلط کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے جو عذاب ان غلط کام کرنے والوں پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ظلم کا ساتھ دیا تو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ اگر ظلم کا ساتھ دیں گے، جو بھی ساتھ دے گا ظلم کا، تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اس لیے کبھی گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینے والا بھی وہی گناہ کرتا ہے، یعنی اسی گنہگار کی طرح ہے جس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ ایک پیغمبر کی بیوی تھی، ایک نبی کی بیوی تھی وہ، اور ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ جیسا عذاب تمام لوگوں کے اوپر آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کے بھی اوپر اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آئے۔ جیسے کہ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر عذاب آیا تھا، ان کی اولاد بھی اس عذاب میں چلی گئی، وہ ان کی اولاد تک نہیں بچی۔ اور یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں مبتلا ہوئی، وہ بھی نہیں بچی کیونکہ انہوں نے غلط کام میں ساتھ دیا۔ اور ویسے بھی ایک میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ شوہر اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے سیکریٹس رکھنے چاہیے، ان کو کسی کو ریویل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بتانے نہیں چاہیے، ایک دوسرے کے سیکریٹس اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کرا کہ اپنے شوہر کے سیکریٹ، یعنی اپنے شوہر کے پاس کوئی آیا ہے اور وہ جا کر دوسروں کو بتا دیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اسے، یعنی ہم نے بچا لیا اسے۔ کسے؟ لوط علیہ السلام کو بچا لیا، یعنی وی سیوڈ ہم، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اینڈ ہز فیملی، یعنی ان کے گھر والے جو بھی ان کی اولادیں تھیں ان کو، سوائے امرأتہ، ان کی بیوی کے، کانت تھی وہ من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسائی ہم نے، امطرنا کہتے ہیں برسنے کو، یعنی برسانے کو، مطر کہتے ہیں بارش کو، ٹھیک ہے، امطرا کہتے ہیں برسانا، اس نے برسایا۔ امطرا، یمطرو، امطر، میم تو را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ تو برسائی ہم نے، یعنی وی شاورڈ، برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرن بارش، دیکھیں آگے نا، بارش، رین، کون سی بارش؟ پتھروں کی بارش، پانی والی بارش نہیں تھی وہ تھی پتھروں والی، اور ایسے نوکیلے پتھر کی وہ جس کے اوپر لگتے تھے وہ وہیں پر ہی ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ایسی بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی۔ فنظر، فا مطلب تو، انظر دیکھو، انظرا ینظرو، انظر، سوری 3 حرفی ماضی ہے یہ، نظرا ینظرو، انظر، تو دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبتو انجام، المجرمین مجرموں کا، اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، ایک بارش، مطرن بارش، فنظر تو دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، مجرمین مجرموں کا۔ یعنی جب وہ قوم نہیں مانی، سالہ سال گزر گئے سمجھاتے سمجھاتے لوط علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بارش برسائی، ایسی بارش، پتھروں کی بارش کی وہ پوری کی پوری قوم وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے 2-3 عذاب ان کے اوپر آئے تھے، یعنی پہلے گزر چکا جیسا کہ قرآن میں، کہ ان کے اوپر ایک اور آیا عذاب کہ جو 2 فرشتے آئے تھے وہ بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے اور اس بستی کو الٹا کر کے نیچے پٹخ کر مارا، تو یہ بھی عذاب ان کے، اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی یعنی اتنے زبردست عذاب اس قوم کے اوپر آئے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ملی ہے۔ پوری کی پوری قوم ایک ختم ہو گئی صرف ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، تو اس لیے اس کو پروموٹ نہ کیا جائے، اور جو اب اس میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف بھی، یعنی ایسی برائیوں میں بچوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان بھی خراب ہو، اپنی تعلیمات سے، اپنے احکام سے وہ دور ہوں، تو طرح طرح سے اس میں جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بچوں کے تھرو، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک بہت سینسیٹیو ہوتا ہے،
اور وہ ایک کچے گھڑے کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو جیسا بنا دیا جائے وہ ویسا بن جاتا ہے. تو اس لیے بچوں پر بھی زیادہ دھیان دیں. ایسی چیزیں، ایسے کارٹونز اور ایسے سلیبس جو ہو رہے ہیں، لیسنس آ رہے ہیں، ان کو نہ پڑھنے دیا جائے. ان کو حقیقت بتائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور ہمیں ان سب باتوں سے دور رہنا ہے. یہ واقعات اور یہ قصے بتائیں ان کو کہ کون سے نبی نے کہ قوم نے کون سا جرم کیا اور ان کے اوپر کس طرح سزا آئی. جیسے ہم بچوں کو کہانی سناتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، ایک کہانی کی طرح ان کو سمجھایا جائے اور ان کو سنائے جائیں یہ قصے ایک ایک کر کے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب آیت 85 سے دیکھیں ایک نئی قوم کے بارے میں. وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، اخا مطلب بھائی، ہم ان کے، شعیبن شعیب کو بھیجا. اچھا یہاں پر بھائی بھائی کی بات کیوں آ رہی ہے؟ کیا تمام نبی بھائی تھے؟ نہیں، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. ایک محاورتاً یہ زبان یہاں پر استعمال کی گئی ہے، ایک محاورے کے طور پر ایک زبان استعمال کی گئی ہے، کیونکہ مومن مومن کا بھائی ہی ہوتا ہے. تو اس لیے تمام نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا کہ ان کے بھائی ان کو بھیجا، یعنی مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. تو یعنی جو ایک قوم ہوتی ہے، یعنی اس میں سے ہی جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، وہ لوگ سگے بھائی نہیں، محاورتاً یعنی ایک لینگویج میں ایک بھائی کہا جاتا ہے. تو مدین جو قوم ہے ان کے بھائی شعیب، یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے یہ بتانے کا، ایک انداز ہے یہ بتانے کا. وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیبن شعیب کو بھیجا. شعیب علیہ السلام کی قوم مدین، یہ علاقہ حجاز کے شمال یعنی مغرب اور فلسطین کے جنوب یعنی ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پر تھا. یعنی تھوڑا ریڈ سی اور ایک اور علاقہ ہے خلیج عقبہ، اس کے کنارے پر تھا یہ علاقہ. اور دیکھیں کہ کچھ نام جو ہوتے ہیں، یعنی جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی ٹاؤن کا یا کسی سٹی کا نام جو ہوتا ہے وہ انسان کے نام پر بھی ہوتا ہے نا. تو یہ بھی جو ہے مدین بھی جو ہے یہ مدیان سے، یعنی ایک انسان کا نام تھا، تو اس انسان کے نام پر یہ مدین، اس سے مدین پڑ گیا، اسی انسان کے نام پر یہ اس قوم کا نام بھی پڑا. ٹھیک ہے، کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جن کا نام ان کے کسی انسان کے نام پر ہوتا ہے. تو یہ قوم جو تھی یہ بزنس کلاس قوم تھی، اور اہل مدین جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. یعنی ان کا کنیکشن کس سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے یہ. اور یہ جو ہے یہ قوم 500 سال تک خیر اور بھلائی اس میں باقی رہی، یعنی کافی لمبے تک عرصے تک یہ قوم جو تھی نیک تھی، اس میں بھلائی تھی، خیر تھی، نیک قوم تھی. لیکن بعد میں 500 سال کے بعد ان میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا. شعیب علیہ السلام کے ٹائم پر ان کے حالات اور ان کی حالت بہت بگڑ چکی تھی، اور یہ ایک بگڑے ہوئے مسلمان بھی تھے. ان کو ایک بگڑا ہوا مسلمان بھی ان کو کہا جاتا ہے. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن بگاڑ ان کے اندر آ گیا تھا بے حد. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قالا، کہا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم. یا جو ہے حرف ندا ہے، قومی میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر یہ جو زیر ہے یہ علامت ہے یا کی، یعنی یا کیا ہوتا ہے؟ میں، میری قوم، اے میری قوم، اعبدو، عبادت کرو، عبدا یعبدو، اعبد، عبادت کرو، اللہ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، لا مطلب لیے اور کم مطلب تمہارے لیے، من الہن کوئی معبود، الہ مطلب معبود، غیرہ اس کے سوا. یعنی ہر قوم کی ایک تعلیم تو ضرور رہی ہے کہ کیا انہوں نے شرک سے لوگوں کو روکا. کچھ لوگ اس میں شرک بھی کرتے تھے، یعنی تمام نبی نے یہ کام کرے، تمام نبی نے شرک سے بھی روکا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان میں اور برائیوں کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی برائی تھی، اور کچھ بگڑے ہوئے مسلمان بھی تھے. یعنی دونوں طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، مسلمانوں کی بھی اصلاح کری اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے ان کو بھی سمجھایا. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، الہ کے، کوئی غیرہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ. قد در حقیقت، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، جاء یجیء سے بنا ہے،
جاءت فعل ماضی ہے، فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ تا کے اوپر آخر میں جزم ہے، اور دلیل جو ہوتی ہے وہ فیمیل ہے، اس لیے یہاں پر فیمیل کا صیغہ لایا گیا۔ آ گئی کم تمہارے پاس، بینتن کھلی ہوئی نشانی، کھلی ہوئی دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من مطلب سے ربکم تمہارا رب، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفو فا مطلب تو، اوفو پورا کرو، یعنی اوفو وفا یوفی، ٹھیک ہے، وفا واو فا یا سے بنا ہے تو پورا کرو، اوفا یوفی، کیلا ناپ کو، میجرمنٹ، والمیزانہ اور تول کو، ویٹ، ناپ اور تول کو، ولا اور نہیں، تبخسو تم کم کر کے دو، تبخسو اور نہیں تم کمی کرو، نہیں تم کم کر کے دو، فعل نہیں ہے یہ ہے بخسا سے بنا ہے، یہ بخسا، یبخسو، ابخس، تبخسو فعل نہیں کے لیے آیا، نہیں تم کمی کر کے دو، نہیں تم کم کر کے دو، ناسا لوگوں کو، اشیاءہم، اشیاء شیئن کی جمع، شیئن کسے کہتے ہیں چیز کو، اور اشیاء چیزیں اس کی جمع، نہیں تم کم کر کے دو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا اور نہیں، تفسدو تم فساد کرو، یہ بھی فعل نہیں، لا تفسدو نہیں تم فساد کرو، افسدہ یفسدو سے، لا تفسدو نہیں تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے، یعنی اصلاح کرنے کے بعد، یعنی کام کو ٹھیک کرنے کے بعد فساد مت کرو، اگر کام کوئی ٹھیک ہو جائے یا زمین میں کوئی اگر اصلاح ہو رہی ہے تو اس میں بگاڑ پیدا مت کرو، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، اگر ہو تم ایمان لانے والے، یعنی انہوں نے کیا کہا اس قوم کو، اس قوم کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی وہ کیا تھی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کر کے دیتے تھے لوگوں کو، اور بہت زیادہ، تھوڑا بہت بھی نہیں، یہ چیز اس کے اندر بہت زیادہ تھی، غریبوں کو لوٹا جاتا تھا، غریبوں کو بے حد پریشان کیا جاتا تھا، لوگوں کو سامان میں جو ہے تولتے ہوئے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، تولتے ہوئے سامان میں بہت زیادہ کمی کی جاتی تھی، کس طرح، ایک تو وہ جو پیمانہ ہوتا تھا، یعنی جس کے اندر جو ویٹ ہوتا تھا، جس کے اندر تولا جاتا تھا، کنٹینر جو ہوتا ہے ایک طرح سے جس کے اندر بھر کے دیا جاتا ہے، ایک تو وہ بھی وہ بہت چھوٹا بنایا کرتے تھے، یعنی باہر سے دیکھنے میں بڑا اور اندر سے وہ چھوٹا ہوتا تھا، اور اس کو بھی پورا بھر کے نہیں دیتے تھے، یعنی اس قدر ناپ تول میں وہ کمی کیا کرتے تھے، اور یہ برائی بہت زیادہ ان کے اندر آ گئی تھی، ستاتے تھے لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، اور یہ بھی تھی ایک برائی ان کے اندر کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ بھی برائی ان کے اندر تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اس دو چیزوں کی نصیحت کی خاص طور پر، ایک تو یہ کہا کہ شرک مت کرو، اور دوسرا یہ کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، تو ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر نقصان آیا، کیونکہ ناپ تول کے بارے میں پہلے بھی حدیثیں بہت ساری گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ناپ تول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو دو تو پورا پورا دو، کسی سے لو تو پورا پورا لو، یعنی کم یا زیادہ مت کرو، اسی طرح اگر تمہارے اوپر کچھ حق ہے کسی کا تو چاہے تو اس کو معاف کر دو، ٹھیک ہے، لیکن کسی سے زیادہ مت لو، نہ کسی کو جو ہے کسی کو کم کر کے دو، تو اس میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو پر دھیان دینا ہے کہ ہم نہ کسی سے کم لیں، نہ کسی کو جو ہے کسی کے اوپر ظلم کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بہت غریب بہت متاثر ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، امیر کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے امیر کے پاس، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا زیادہ، لیکن غریب جو ہے بہت ٹارچر ہوتا ہے ان سب باتوں سے۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 86، ولا اور نہیں، تقعدو تم بیٹھو، قعدہ یقعدو سے، اور نہیں تم بیٹھو، فعل نہیں ہے یہ بھی، بکل صراط ہر راستے پر، توعدونا تم دھوکہ دیتے ہو، وعدہ کرتے ہو یا دھمکاتے ہو، توعدونا، او ادا سے بنائے، وعدہ واو عین دال سے بنائے، یہ
اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور او ادا جب یہ 4 حرفی ماضی پر آ جاتا ہے، یعنی جب یہ ایسا ہو جاتا ہے نا، او ادا یو ایدو اوید، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے دھمکانا، ڈرانا، تھریٹ کرنا. اور نہیں تم بیٹھو ہر راستے پر، تم دھمکاتے ہو، ڈراتے ہو. وَتَصُدُّونَ اور تم روکتے ہو، صدّا یصدّو سے فعل مضارع، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ان مطلب سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. من جو، آمنا ایمان لایا، آمنا یومنو جو ایمان لایا، بھی اس پر. وَتَبْغَوْنَهَا وَتَبْغُونَهَا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں، تبغونا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں، فعل مضارع ہے یہ. اور تم تلاش کرتے ہو، بغا سے بنا ہے یہ، بغا یبغی، اس میں ایواجن ٹیڑھا پن. وَاسْکُرُوا اور یاد کرو، ذکر یذکرو سے ذکر کرو یا یاد کرو، اذ جب، کنتم تھے تم، قلیلاً تھوڑے، فکسرکم تو اس نے زیادہ کر دیا تمہیں، کسرا کثیر سے زیادہ کرنا، تو کسرا یکسرو تو زیادہ کر دیا کم تمہیں. وانظر اور دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، مفسدین فساد کرنے والوں کا. یعنی ان میں ایک برائی اور کیا، کس سے روکا گیا کہ وہ یہ جو لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یا لوگوں کے راستے میں بھی یہ بیٹھا کرتے تھے. مسافر یعنی جو مسافر ہوتا تھا اس کو بھی یہ لوٹا کرتے تھے، اور جو ہے اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے نبی کی بات سننے سے بھی روکا کرتے تھے یہ. تو یہاں پر وہی یہ سمجھا رہے ہیں، تو یہاں پر وہی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کے راستے پر مت بیٹھو، لوگوں کو مت دھمکاؤ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو مت روکو، جو ایمان لے کر آ گیا ہو اس کو مت بھڑکاؤ، اور سیدھے راستے کی طرف چلو، ٹیڑھے مت بنو. اور پھر نبی جو ہے ان کی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم کتنے کم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا، تمہیں زیادہ کر دیا، تمہاری آبادی بڑھا دی، تم بہت زیادہ کم تھے، تو مان جاؤ. اور دیکھو تم سے پہلے قوم کا کیا حال ہوا، تم سے پہلی قوم جو ہے وہ کس طرح عذاب میں مبتلا ہو گئی. وَإِن آگے دیکھیں، وَإِن اور اگر، کانا ہے، طائفتن ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو جو ایمان لایا، آمنا یومنو، بالذی اس پر جو، ارسلتو میں بھیجا گیا ہوں، ارسلا یرسلو سے مجہول ہے یہ، میں بھیجا گیا ہوں، بھی اس کے ساتھ. وطائفتن اور ایک گروہ، لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لایا، فاصبروا تو صبر کرو، صبرا یصبرو اصبر تو صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یحکما فیصلہ کر دے، حکما یحکمو، یحکما حتیٰ کی وجہ سے ہو گیا، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے، اللہ بیننا ہمارے درمیان، وہوا اور وہ، خیر الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں، یعنی اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی جو وہ قوم تھی وہ مان نہیں رہی تھی، تو نبی نے کہا کہ اگر کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر صبر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، صبر کرو. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، اپنے نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی. اس لیے کیا کہا گیا کہ انتظار کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کا فیصلہ کر دے گا. تو ان سب برائیوں سے ایک نبی نے آ کر ان کو روکا، لیکن وہ قوم جو تھی وہ رک نہیں رہی تھی. اس لیے کیا کہا گیا، اگر کوئی ایمان نہیں رہا تو پھر آخری میں کیا ہے اسٹیپ کہ اب صبر کیا جائے. الحمدللہ یہاں پر 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا.